مجھے خطرہ ہے کہ سیلابی ریلیں جب سندھ کی حدود میں داخل ہوں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو برجز ہوتے ہیں اور دریا کی بیڈ جو ہوتی ہے، اس دریا کی بیڈ کی صفائی کی ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہے۔ یہ متعین کام ہے صوبائی حکومتوں کا۔ کئی برس سے یہاں خاص طور پر سکر بیراج کا جو بیڈ ہے اس پر صفائی کا کام نہیں ہوا، جس سے جو سطح ہے وہ کئی میٹر اوپر ہو چکی ہے۔ پہلے ہی بڑا ریلا داخل ہونے کا امکان ہے، اور پھر جب کام نہ کرنے کے نتیجے میں اور اربوں روپے کھا جانے کے نتیجے میں یہ سطح مزید اونچی ہوگی تو پورا سندھ خطرے کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ سندھ حکومت کی کرپشن ہے، جو اپنے حصے کا کام نہیں کرتے اور لسانی سیاست میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ پیش رکھتے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ سندھ کے عوام کو پہلے بھی انہوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ڈبویا۔ انہیں جو لیفٹ بینک کینال اور رائٹ بینک کینال میں جو کام کرنے تھے وہ آج تک بھی نہیں کیے۔ 2010 میں سیلاب آیا تھا، منصوبہ بنا، پھر اس کے بعد 22 میں جو سیلاب آیا جس میں پورا میہر اور دادو اور وہاں سے لے کر جو بلوچستان کے ریلے اندر آتے چلے گئے اور یہاں ٹھٹا تک سب ڈوب گئے تھے، اس وقت بھی یہ بتایا گیا کہ بھائی جو کام آپ کے کرنے کا ہے وہ تو کیجئے۔ فنڈ کھا جاتے ہیں اور کام نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں سندھ کے عوام ڈوب جاتے ہیں۔ تو یہ جو لوٹ مار کا نظام سندھ حکومت نے قائم کیا ہوا ہے، یہ کشمور سے لے کر کراچی تک یہ پورا سسٹم کام کر رہا ہے، اور اس سسٹم کو تحفظ ظاہر جن لوگوں نے دیا ہوا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ بدامنی اپنی جگہ موجود ہے، دھاڑیلوں کا اور ڈاکوؤں کا راج ہے، اور مسلمان کیا اور ہندو کیا، یہ بہت اپنے آپ کو انلائٹنڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہندو برادری کے جو کاروباری لوگ ہیں ان کے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، کاروباری حضرات کو اغوا کیا جاتا ہے، اور کروڑوں اربوں روپے یہ ڈاکو حاصل کرتے ہیں۔ اور سب جانتے ہیں کہ بڑے بڑے جو وڈیرے جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، ان کی ملی بھگت کے بغیر یہ کچے کے ڈاکو کوئی کام نہیں کر سکتے۔ لہٰذا کرپشن اور لوٹ مار اور عوام کو لوٹنے کا اور اغوا برائے تاوان کا یہ پورا دھندا ہے جو سرکاری سرپرستی کے بغیر چل نہیں سکتا۔